بابل ایک تاریخی شہر ہوا ہے جب عراق میں بغداد شہر سے کربلا مولا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں دائیں ہاتھ مٹی کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ یہ فرانس کے اور برطانیہ کے جو انگریز ہیں انہوں نے وہاں پر کھدائی کی تھی 1922 میں، کوئی 7 سال کھدائی کرتے رہے، اور کھدائی کر کر کے انہوں نے نیچے سے یہ شہر جو ہے نا اس کو برآمد کیا، ظاہر کیا۔ بابل پرانا شہر ہوا ہے، یہ نمرود کا دارالخلافہ تھا، اور نمرود روئے زمین کا بادشاہ تھا، اور نمرود کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج کل تو پھر کوئی تھوڑا سا میڈیا پر احتجاج ہو جاتا ہے کہ فلاں حکمران نے یہ غلط کام کیا ہے، فلاں بڑے آدمی نے یہ غلط کام کیا ہے۔ تو اس وقت تو ایسے حالات تھے کہ جو بولتا تھا اس کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، اس لیے نمرود جو چاہتا تھا کرتا تھا۔ نمرود کے پاس رپورٹ گئی ابراہیم علیہ السلام کی تو اس نے آپ کو طلب کیا، اور جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے اس کو سجدہ نہ کیا۔ طریقہ یہ تھا دربار کا، روایت یہ تھی کہ جو بھی دربار کے پاس اس کے پاس جاتا نمرود کو اس کو سجدہ کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو وہ بھی الہ قرار دیتا تھا، اور اس نے مجسمے بنا کے مختلف شہروں میں نصب کیے ہوئے تھے، ان مجسموں کی بھی لوگ پوجا کرتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ ذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندہ کرنے سے مراد تو یہ ہوتا ہے ایک مردہ بوٹی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کے روح پیدا کرتا ہے۔ انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا، تو بوٹی میں روح فرشتہ ڈالتا ہے، روح، پھر وہ بوٹی جو ہے اس میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ماں کے رحم میں جو پانی ہوتا ہے اس میں تیرنا شروع کر دیتی ہے وہ بوٹی، پھر وہ بڑی ہونے لگتی ہے حتیٰ کہ کامل بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے زندہ کرنا، اور مارنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک جو روح پھیلی ہوئی ہے، روح کا مرکز تو دل ہی ہوتا ہے، لیکن یہ روح زندگی پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، سر پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر تک، اس کو فرشتہ نکال لیتا ہے جسم میں سے۔ روح کو جب قبض کرتا ہے نکالتا ہے تو اس کا نام موت ہے۔ اس پر اللہ ہی قادر ہے، زندہ کرنے پر بھی اور مارنے پر بھی۔ لیکن جب کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو روح پھر بھی فرشتے نکالتے ہیں، اللہ کے حکم سے فرشتے ہی اس کی روح نکالتے ہیں۔ تو اس نے چلاکی کی، نمرود نے 2 بندے بلائے، ایک سزائے موت تھا اس کو رہا کر دیا، ایک بری تھا بے گناہ تھا اس کو قتل کیا۔ کہنے لگا دیکھو میں نے یہ سزائے موت ہے اس کو زندگی دے دیا، اور یہ جو ہے یہ بالکل بے گناہ تھا اس کو میں نے مار دیا، یہ تو کام میں کر سکتا ہوں، اس کو زندگی دے دیا، اس کو مار دیا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے بحث کرنی تھی، آپ نے بحث نہیں کی تاکہ لمبا نہ ہو جائے کام، کہ نہ یہ زندہ کرنا ہے نہ یہ مارنا ہے، یہ تو کچھ اور چیز ہے۔ آپ نے فوراً دوسرا سوال کر دیا، قال ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے لا۔ ہاں جی، تیرے پاس کوئی اختیارات ہیں نا تو پھر مغرب سے طلوع کر۔ بوئت اللہ ذی کفر، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے۔